کہہ رہا صحیح صحیح کیونکہ میں اتنی کیفیت میں محبت رکھتا ہوں، سکلین بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں غدیر کو بھی مانتا ہوں، پر پہلی بات جی 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 فرینڈ نہیں واللہ، ٹھیک ہے، جی جی بہت اللہ بھی مانتا ہوں، پنج پاک کو بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور جی قرآن کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، ماشاء اب اللہ بھی اپنے مذہب پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب بھی میری تحقیق یہی ہے، اپنے مذہب سے اگر مجھے مل کے اور میں اہل بیت ٹھیک ہے، نہیں ملیں گے تو کہیں اور جائیں گے، جملہ آپ کا کٹ میں گیا کہہ رہا ہوں مجھے ابو بکر اور عمر جو ہے مجھے ابھی بھی جو ہے میں ان کو خلفاء مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں جو ہے نا ابھی کہتے ہیں اس کو انسانوں کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے نا، کیچ یہ مصدر میرا ہے، اگر میرے مصدر میں علی علیہ السلام نے خلفاء کی کر دی تائید یا ٹھیک ہے ان کو مان لیا کر لیا، میں کون ہوتا ہوں اپنے آقا اور مولا کے خلاف جانے والا؟ کیا خیال ہے؟ جی اور یہ میرے محترم ناظرین یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو میں مولا مانتا ہوں، مولا فرینڈ کے معنوں میں نہیں، اب آقا کے طور پر۔ آقا کا کیا مطلب ہے؟ آقا کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب اختیار ہیں، یعنی سید ہیں، ان کی طاعت واجب ہے، اور کہتے ہیں کہ پھر ابو بکر عمر کو بھی میں مانتا ہوں، اور امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں ان کی مخالفت نہیں کی، ان کی تائید کیا۔ دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی، جب آپ خود کہتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سید ہوں، آقا ہوں، میری طاعت ان پر واجب ہے، علی علیہ السلام کی طاعت ان پر واجب ہے، جس کا بھی ہے۔ ہاں، تو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اتنا وسیع ہے اور اتنا جامع ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام اس کا آقا ہے، فرینڈ نہیں، آقا، اس کی طاعت اس پہ واجب۔ جب آپ اس جملے پہ توجہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے آقا ہیں؟ ہم سب مسلمان تو مانتے ہیں کہ ہمارے آقا ہیں، یعنی آقا کس معنوں میں؟ اس طرح کہ فرینڈ، یعنی واقعا ان کی طاعت ہم پہ واجب ہے، ان کی معصیت کریں تو ہم جہنمی بن جائیں گے۔ اور صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ سب انسانیت، بلکہ سب جن و انس، سب پہ ان کی طاعت واجب ہے۔ اب جن کو ہم نہیں دیکھتے لیکن کم از کم جتنے انسان ہیں چاہے وہ ایمان نہ بھی لائے نا تو اللہ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آقا ہیں، چاہے وہ ان کی معرفت نہ رکھتے ہوں۔ ابھی جو امریکن ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، افریقن ہیں، وہ نہیں مانتے، پیغمبر کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی لیکن اللہ کے دین میں اللہ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا ہیں۔ تو اس مطلب یہ ہوا کہ جتنی انسانیت ہے، انس و جن ہے، جتنے لوگ ہیں، ان سب کے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طاعت ان پہ واجب ہے، ان کی معصیت حرام ہے۔ تو یہی فرما من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، علی علیہ السلام اس کے آقا ہیں، اس کے مولا ہیں، اس کے سید ہیں، ان کی طاعت ان پہ واجب ہے، ان کی معصیت حرام ہے۔ تو لازمی بات ہے ابو بکر عمر اس میں آ جاتے ہیں، ابو بکر عمر آ جاتے ہیں۔ ابو بکر عمر کی کیا حیثیت ہے؟ ابو بکر عمر کی حیثیت یہ ہے کہ جس طرح وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع تھے، فرمان بردار تھے اور نوکر تھے، وہی رشتہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، ان کے آقا پہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے آقا ہیں، اور ابو بکر عمر ایک سپاہی، ایک نوکر، ایک غلام، اس سے زیادہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام ہے تو لازمی بات ہے مولا کے سامنے ہم نوکر ہیں، مولا کے سامنے ہم غلام ہیں، مولا کے سامنے ہم روسیا چاکر ہیں۔ تو ابو بکر عمر کی حیثیت رہ جاتی ہے۔ اگر یہ حیثیت ہے ان کی تو لازمی بات ہے پھر ان کی خلافت باطل ہے، ان کو مسلمانوں کی امامت کا حق نہیں ہے جب تک مولا موجود ہے۔ ابھی پیغمبر موجود ہے، بھائی میں امام بن سکتا ہوں، میں لیڈر ہو سکتا ہوں، پیغمبر تم میری اطاعت کرو، نستجیب باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفر ہے۔ جی سر، اگر کہتے ہیں تو تھوڑا سا پڑھا۔ جی سر، مجھے یہ بات تھی کہ آپ کی پہلے بھی اس طرح کی سنی نہیں ہے مجھے کہ اگر امام بے شک آئیڈیل ڈسپوزیشن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اوپر ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی مسئلہ اچھا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ابو بکر پہ اجماع تھا یا نہیں تھا؟ اب اس میں دو سنی ہے روایت، دو سنی ہے آپ کی موقع، ایک کا اجماع تھا، ایک کا جواب جلدی سے تو میں اس کی طرف آتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیز، آپ نے کہا کہ آپ حدیث منزلت کو مانتے ہیں، من کو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کا وہی رتبہ مجھ سے ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ اب بنی اسرائیل میں کوئی ہو سکتا ہے بھائی کہ ہارون کے ہوتے ہوئے کہتے کہ میں آپ کا امام ہوں؟ ہارون کے ہوتے ہوئے کسی کی نہیں چلتی، ہارون سے افضل کوئی نہیں بنی اسرائیل میں۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون سے افضل، لیکن اور کوئی نہیں ہے۔ سب پہ ہارون کی طاعت واجب ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام۔
سوائے موسیٰ علیہ السلام باقی سب پہ ہارون کی طاعت واجب ہے. اور ہارون کے ہوتے ہوئے کوئی اور کہتے کہ میں بھئی آپ کا امام آپ کا خلیفہ ہوں تو یہ کفر ہے, یہ باطل ہے. تو کیا علی علیہ خود امیر المؤمنین علی علیہ السلام آپ کہتے ہیں اگر انہوں نے تائید کیا ابو بکر عمر کی, کیا وہ پیغمبر کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں سکتا بھائی, بالکل نہیں کر سکتے. جب پیغمبر نے ان کو سب کا آقا بنا دیا بھائی. دیکھیں ابھی اللہ مجھے کہتا ہے تم اسکول کا تم ٹیچر ہو, ٹھیک ہے نا, اگر میں ٹھیک ہے میں پیغمبر کے زمانے میں ہوں, یہاں پہ ایک پرائمری اسکول ہے, پیغمبر نے کہہ دیا کہ تجھے اسکول کو چلانا ہے, کیا مجھے حق ہے کہ بھائی میں اسکول کا میں کہہ دوں کسی اور چپراسی کو مان لے کے آؤں, یا کسی اور تو اسکول کا ٹیچر بن جا, تو اسکول کا پرنسپل بن جا؟ یہ نہیں ہو سکتا. مگر یہ کہ میں گناہ کار آدمی ہوں, میں روسیا, مگر یہ کہ میں نے مخالفت کی ہے. جب بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اللہ کی جانب سے, اپنی طرف سے نہیں, اللہ کی جانب سے سب پوری انسانیت کا ان کو امام بنا رہے ہیں, تو وہ کس وجہ سے ان کی مخالفت کریں علی علیہ السلام؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خود پیچھے ہٹیں بھائی کسی اور کو بھائی پیغمبر کی مخالفت کریں, جب اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا ہے کہ آپ ہارون کو مرتبہ حاصل ہے موسیٰ سے, علی علیہ السلام کو حاصل ہے, خود علی علیہ السلام اسی حکم کی مخالفت کریں دوسرے بغیر کسی نص کے, بغیر کسی دلیل کے. یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ علی علیہ السلام خود صاحب حق ہو کر ان کی طاعت سب پہ واجب ہے, وہ اپنے حق سے گزر جائیں, اور ایک ایسے شخص جس کی طاعت لوگوں پہ واجب نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, وہ اس کو امام بنا دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس کی مثال اس طرح ہوگی نا کہ پیغمبر فرض کریں ہم پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی لشکر کا کمانڈر بنا دیں, یہ 100 آدمی تیرے کمانو ہے, تم یہاں سے نکل جاؤ فلان کام کرو. اب میں جو ہے کسی اور آدمی کو کمانڈر بنا دوں, کسی اور, یہ مجھے حق نہیں ہے بھائی اس بات کا, جب انہوں نے مجھے بنایا ہے. میں نہیں کر سکتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کہاں ہے وہ علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی حکومت کی تعریف کی, انہوں نے تائید کیا؟ کہیں نہیں کیا, کہیں نہیں کیا بھائی. یہ خود ایک منٹ میں بھی ختم ہو جاتا ہوں, میں آپ کو کرنے دیتا ہوں. یہ بخاری میں, یہ عائشہ کی حدیث ہے, عائشہ کی حدیث ہے کہ کیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے حق مانگا فدق کا, اور ابو بکر نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیتے, کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, وہ صدقہ ہوتا ہے. تو فوراً حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ, ٹھیک ہے نا, ایک عام مسلمان ہے, وہ دنیا کے پیچھے حرام کے پیچھے نہیں لگتا. اب میری لیے بہت بے عزتی کی بات ہوگی کہ میں یہاں پہ مثلا میں محتاج بھی ہوں نا, میں کسی یتیم کا مال کے پیچھے لگ جاؤں کہ بھئی میں اس کا, یا کسی فقیر صدقات وغیرہ چوری کرنے کے چکر میں لگ جاؤں. زہرا سلام اللہ علیہ عام انسان نہیں ہے, بضعۃ منی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر, وہ ٹکڑے ہیں پیغمبر, سیدۃ نساء اہل الجنہ. اب وہ دنیا کے لیے تو نہیں ہے کہ بھئی میری میراث نہیں بنتی تو پھر میں اسلام کی مخالفت کرتے ہو کہ اللہ نے کیوں مجھے خلیفے سے میں مخالفت کروں. انہوں نے ابو بکر سے بات نہیں کی مرنے وقت تک. پھر عائشہ کہتی ہیں, خود عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں, کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا, 6 مہینے بیعت. اور پھر وہ عائشہ کا قول, پھر کہتی ہیں عائشہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں جینا حرام ہو گیا, میرا لوگ میری عزت نہیں کرتے, عائشہ کا قوم نہیں کہتے, یہ صحیح بات ہے. پھر اس وقت انہوں نے ابو بکر سے لوگوں کی عزت بحال کرنے کے لیے, معاشرے میں رہنے کے لیے تقیتاً انہوں نے بیعت کی. یہ خود عائشہ کا اپنا قول ہے, یہ آپ کی بخاری میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام, خود عائشہ کا اپنا قول ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کے حکومت کے مخالف تھے. مخالفت کیا وجہ ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہ کا پوزیشن, آخر تک انہوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دی, اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو مخفیانہ طور پر چپکے سے رات کی تاریکی میں دفن کیا. اور پھر خود علی علیہ السلام نے ابو بکر کی جو بیعت کی ہے وہ مجبوری کے تحت کی ہے. خود عائشہ کے اپنے اقوال ہیں, ہمارے نزدیک کبھی بیعت ہی نہیں کی ہے. کم از کم آپ کی کتاب میں جو ہے نا وہ بیعت مجبوری کی بیعت ہے. جی بسم اللہ.